یہ کہ کسی چیز سے منع اور نہیں ایسی خارجی وصف کی وجہ سے ہو کہ باوجود اس کی وہ وصف مذکورہ فعل کی ذات سے خارج ہے مگر اس کے ساتھ لازم ہو، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا یا شرط فاسد کے ساتھ بیع کرنا۔ یہ تو جمہور کی نزدیک ان جیسی صورتوں میں اگر مذکورہ ممنوع افعال کو ادا کی جائے تو اس کا اثر شرعی فعل پر مرتب نہ ہوگا، یعنی جمہور علماء کرام کی نزدیک یہ تمام افعال باطل ہوں گے، لیکن احناف کی نزدیک اس کا اثر شرعی فعل پر مرتب ہوگا۔ پس اگر عید کے دن کسی نے روزہ رکھا تو عند الاحناف روزہ رکھنا صحیح ہوگا، اور اس طرح شرط فاسد کے ساتھ بیع کے ساتھ بیع کرنے کی صورت میں قبضہ کے بعد ملکیت بھی وہ ثابت ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں آپ کو اس کا وہ خلاصہ بتاتا ہوں۔ دیکھو، اگر کسی نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، اب اس نے وہ روزہ رکھ لیا عید کے دن، یا ویسی کسی نفلی روزہ اس نے رکھ لیا کسی وجہ سے، یا کوئی نظر کا تھا یا جو بھی تھا۔ اب عید کے دن تو بندہ اللہ ویسے منع کیا ہے نا کہ عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھے، لیکن اگر کسی نے رکھا بھی تو اس کا نظر کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوگا، یہ 7 گناہ گار بھی وہ بھی ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا مثال کے طور پر بیع و شراء میں لین دین کرتے وقت کسی نے ایک ایسی شرط لگائی نا کہ وہ شرط فاسد تھی۔ مثال کے طور پر کیا ہے کہ میں نے ایک باغ تھا، میرا سیب کا باغ تھا، میں نے آپ کے ہاتھ پہ وہ بیچ دیا، اور میں نے کہا کہ یہ سیب تو باغ تو میں آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن ایک ہفتہ تک اس کے پل جو ہے نا وہ میں اتاروں گا، یا اتنے پل اس میں میرے ہوں گے اور پھر میں آپ کو دوں گا۔ یا مثال میں نے جو ہے نا میں نے آپ پر ایک گائے جو ہے نا وہ بیچ دیا، ایک بکری تھی جو بھی تھا وہ بیچ دیا، اور میں نے کہا کہ نہیں ایک ہفتہ میں اس کو روکے رکھوں گا، اس کا دودھ جو ہے نا وہ میں نکالوں گا، تو یہ شرط فاسد ہے۔ تو شرط فاسد کا مطلب ٹھیک ہے آپ گناہگار تو ہوں گے، لیکن آپ نے جب وہ چیز بیچی تو اس پر اس کی ملکیت ثابت ہو گئی، اور اس نے آپ کو جو پیسے دے دی نا اس پیسوں پر آپ کی بھی ملکیت وہ ثابت ہے۔ تو یہ تیسری قسم کی کیا ہے، وہ منہی عنہ ہو گئے، وہ نہیں ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ شرعی اثر جو ہے نا وہ کیا مرتب ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو وہ بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے نا عام کی تعریف اور حکم بیان کرے، نیز عام کی تخصیص کا مثالوں سے وہ وضاحت وہ بھی کرے۔ تو یہ کیا کرو، یہ پڑھو یا ابھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جیسے آپ بتاؤ گے۔ اچھا چلو ترجمہ کھول لیں۔